اللہ تعالیٰ قرآن میں اس نبی کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ رب اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ نبی سے اپنے آپ کو بلند کرنا تو بڑی بات ہے، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند کرنے کا سوچنا مت۔ نہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرو، نہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرو، بلکہ ایسے رہو نبی کی بارگاہ میں جیسے نبی کے صحابہ رہا کرتے تھے، بالکل خاموش، سر جھکا کر، دل لگا کر، دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جسم میں کوئی حرکت ہو، نہ مومنٹ ہو، کیونکہ یہ نبی کی بارگاہ ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ یہاں کا ادب اور تعظیم بجا لاؤ گے تو کائنات میں تمہارا ایک مقام ہوگا، تمہاری ایک عزت ہوگی۔ اور اگر اس بارگاہ میں ذرا برابر بھی تم نے بے ادبی کی تو ابو جہل، ابو لہب، نمرود و فرعون کی طرح لوگ قیامت تک تمہیں کوستے بھی رہیں گے، تم پر لعنتیں بھی برساتے رہیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ آخری پوری آیت طیبہ کا مطالعہ کرو، آخر میں فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے کیا دھرا سب برباد ہو جائے گا، تمہارے اعمال محبوط ہو جائیں گے، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ عبادتیں کام آئیں گی، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو عبادتوں کا کوئی ثمرہ نہ ملے گا۔ عبادتوں کا ثمرہ اور بدلہ چاہیے تو ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و توقیر، عزت، خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جو شان ہے وہ شان اپنے دل میں بسا کر کے رکھنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب، عشق اور محبت دل میں ہونا ہوگا، تب آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ پھر سلامت یہ ایمان کے ساتھ اعمال ہوگا تو ماشاءاللہ دنیا میں بھی رہو گے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، قبر میں بھی رہو گے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوگی۔ بہت ساری آیات طیبات میں اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی کی تعظیم کرو، اللہ کے نبی کی توقیر کرو، اور پروردگار عالم کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ یہ پروردگار عالم قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ تو رب نے حکم دیا کہ ایمان تو مجھ پر، میرے نبی پر لانا ہی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر بھی تمہیں کرتے رہنا ہے، اور صبح شام میری تسبیح و تحلیل بھی تمہیں بیان کرنا ہے۔ اگر اس انداز میں زندگی گزارو گے تو یقیناً تم مومن بھی کہلاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بھی کہلاؤ گے۔ یہ سب آیات طیبات ہیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر۔ تو کیا قرآن میں ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے؟ نبی کا وصال ہو جائے تو تعظیم و توقیر نہیں ہے؟ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، کیا یہ خاص ہے کہ نبی جب تک ظاہری حیات میں رہے تب یہ حکم ہے، نبی چلے جائے تو یہ حکم نہیں؟ کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ جتنے محدثین، فقہاء، مفسرین نے ان آیات طیبات کی تفسیر کی ہے، سب نے کہا کہ ان آیات طیبات کا تعلق نبی کی ظاہری زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور نبی کی زندگی یعنی وصال کے ساتھ بھی ہے۔ نہ بعد وصال آواز بلند کر سکتے ہو، نہ نبی کی زندگی میں آواز بلند کر سکتے ہو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کچھ روایتوں کے ذریعے۔ دیکھو سنیو، مسلمانوں، جس نبی سے پیار کرتے ہو اس نبی کی تعظیم و توقیر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اس نبی سے محبت ہونا چاہیے، ایسی محبت جیسے صحابہ نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے۔ نبی کریم سب سے زیادہ انسان کے ساتھ بے تکلف کون ہوتا ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی سے زیادہ مرد کے ساتھ کوئی بے تکلف نہیں ہوتی، اسی طرح مرد بیوی سے زیادہ کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتا۔ مگر دیکھو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میرے آقا نے پورے حقوق ادا کیے،
जितनी बीवियों से पूछा गया, ए आयशा तुम बताओ, ए उम्मे सलमा तुम बताओ, ए खदीजा तुम बताओ, ए हफ्सा तुम बताओ, तुमने शोहर की हैसियत से नबी को कैसा पाया है? तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने भी यही कहा, उम्मे सलमा ने भी यही कहा, हफ्सा ने भी यही कहा, खदीजा ने भी यही कहा कि दिगर कमालात में जिस तरह नबी कामिल हैं उनका कोई जवाब नहीं, इसी तरह शौहर की हैसियत से भी मुस्तफा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं। आका की हर बीवी ने कहा कि हमें शौहर की हैसियत से भी नबी से बेहतर शौहर कायनात में कोई और नहीं मिल सकता है। रात दिन रहने वाली सरकार की बीवियां हम सब की माएं, अल्लाह कुरान में फरमाता है उम्महातुहुम कि नबी की बीवियां है गुलामों तुम्हारी माँ हैं, हमारी माँ है वो सब सरकार की जो भी अज़वाज है बीवियां हैं हमारी माँ हैं। सदाकत में और तकवा तहारत में उन सब का कोई जवाब नहीं। और अगर बात की जाए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे नबी का निकाह ही हुआ खुदा की मर्जी से, रब की मर्जी से, रब का हुक्म हुआ महबूब आयशा को अपनी ज़ौजियत का शरफ बख्शिए, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया था। ये वही उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते थे उम्र कम है, 17-18 साल की उम्र है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नबी की बातों को, नबी की हदीसों को ऐसा समझा है, सीने में ऐसा महफूज रखा है कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं मेरे सहाबा दीन का तिहाई हिस्सा इस हुमैरा से यानी आयशा से सीखा करो। बड़े बड़े सहाबा किसी मसले में फंस जाते थे, किसी हदीस पाक में तहकीक व तफ्तीश की जरूरत पड़ती थी, तो बड़े बड़े सहाबा रुजू करते थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की तरफ। मेरे आका की सबसे प्यारी बीवी थी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को वो शरफ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो मेरे आका का सरे मुबारक उम्मुल मोमिनीन आयशा की गोदे मुबारक में था। और मेरे आका जहां दफन हुए, मेरे आका का रोजा जहां बना, ये कोई और नहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का ही हुजरा मुबारक था। ये आयशा सिद्दीका है जिनकी बड़ी फजीलत, अरे वो आयशा है मियां जिनकी पाक दामनी तकवा तहारत का ऐलान अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है। ये वो दुनिया की औरत है कि अल्लाह खुद कुरान मुक़द्दस में एक नहीं शायद 15, 16, 17 आयतें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की पाक दामनी में नाजिल करता है। अंदाजा करो कि खालिक होकर अपनी बंदी की तकवा तहारत और पाकीज़गी को बयान कर रहा है। अब वो उम्मुल मोमिनीन आयशा की रिवायतें सुनो। ये बातें इसलिए मैंने कही ताकि आपको लगे कि नबी की शान जो बयान कर रही हैं कोई आम औरत नहीं, ये वो औरत हैं जिनसे अल्लाह भी राजी है, जिनसे रसूलुल्लाह भी राजी है। सुनने दारमी में है, अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर भी है, अल वफा बेहवालिल मुस्तफा के अंदर भी रिवायत मौजूद है, वफाउल वफा के अंदर भी रिवायत मौजूद है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हम सब की माँ है। मेरे आका का विसाल हो चुका है, कब्र मुबारक में मेरे आका हैं, रोज़ा मुनव्वरा में मेरे आका जलवागर हैं। कुछ दिनों के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में बारिश का सिलसिला बंद हो गया। गौर से सुनिए हदीस पाक और ईमान ताज़ा कीजिए और दिल से मचल जाइए कि अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है, क्या शान वाला नबी अता फरमाया है। मेरे आका रोज़ा मुबारक में है। कुछ वसाल के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में बारिश बंद हो गई, बारिश हो ही नहीं रही है, यहाँ तक कि कहत जैसा माहौल हो गया, हाहाकार मच गया मदीनतुल मुनव्वरा में कि भाई बारिश हो नहीं रही है, होगा क्या, जानवरों का क्या होगा, खेतों खलियान का क्या होगा, पीने का क्या होगा। कुछ लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए, शिकायत की, ऐ उम्मुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही है, मदीना के लोग परेशान है, कोई इलाका, कोई इलाज, उसकी कोई तदबीर सोची जाए। यकीनन मेरे आका ने फरमाया था कोई भी बात हो मेरे हुमैरा के पास आ जाना। आज सहाबा हुमैरा के पास आए हैं, आयशा के पास आए हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तरीका बताती है, अच्छा बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ऐसा करो, मेरे आका गौर से सुनिए, मेरे आका सरवरे कायनात की जो कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, छत का एक हिस्सा खोल दो, छत का एक हिस्सा खोल दो, यहां तक कि आसमान और नबी के कब्र मुबारक के दरमियान कोई छत बाकी ना रहे, कोई हायल ना रहे, कोई रुकावट ना रहे।
فرماتی ہے چھت کھول دو. چھت کھول دی گئی. جیسی چھت کھولی گئی، اصل میں حقیقت میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ نے قبر نبوی سے توسل کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا ہے. فرماتی ہیں چھت کھول دو. صحابہ گئے سرکار کی روضہ مبارک کے اوپر سے، چھت کھول دی گئی. اب میرے آقا کے قبر مبارک سے آسمان کے درمیان کوئی چھت نہیں ہے. حدیث پاک ہے کہ جیسے چھت کھول دی گئی، گھٹا چاروں طرف سے چھا گئی، ہر طرف سے بادل آ کر منڈانے لگے. تھوڑی ہی دیر میں جھماجھم بارش شروع ہو گئی. جھماجھم بارش، اتنی بارش ہوئی کہ الحمدللہ قحط سے کھیتیاں تباہ ہو چکی تھی، فصلیں تباہ ہو چکی تھی، گھاس پھوس جل چکے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک میں ہے کہ بارش ہوئی، مدینہ المنورہ کے ہر طرف ہریالی چھا گئی، گھاس اگائے، اونٹ کھانے لگے. جو اونٹ کے تھنوں سے، اونٹنیوں کے تھنوں سے خشک سالی کی وجہ سے دودھ ختم ہو چکے تھے، اونٹنیاں دبلی ہو چکی تھی، اونٹ دبلے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے. اس روایت میں ہے کہ ہریالی ایسی چھائی کہ اونٹوں نے ایسا کھایا کہ اونٹ موٹے ہو گئے، چربی دار ہو گئے، بلکہ اتنی چربی ہو گئی کہ اونٹ سب بالکل آپے سے باہر ہونے لگے. تو اہل عرب نے اس سال کا نام عام الفتق کا سال رکھا، یعنی ایسی چربی اونٹوں کے اندر آئی کہ ایسا لگ رہا ہے اونٹ چربی سے پھٹ جائے گا. فتق پھٹنے کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں. تو اہل عرب نے اس سال کا نام عام الفتق کا سال رکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا توسل ہے. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، صحابہ کو طریقہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا کے وصال کے بعد بھی میرے آقا اسی طرح قابل تعظیم ہے جس طرح زندگی میں تھے. اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہے میاں. اگر نبی کے قبر مبارک سے توسل کیا جائے، قبر مبارک کو وسیلہ بنا جائے، تو اللہ نبی کے قبر مبارک کے وسیلے سے بھی بارش نازل فرماتا ہے. جب قبر مبارک کے وسیلے سے اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے تو اندازہ کرو اس قبر مبارک میں جو میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے ان کا کیا مقام ہو. اور بلا شبہ قبور انبیاء سے، قبور اولیاء سے توسل حاصل کر کے اللہ کی مدد حاصل کرنا، اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں میاں. بلا شبہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء کرام کو وہ طاقت و عظمت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہو تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی قبروں کے وسیلے سے دعا کرتے ہو تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے. آج صبح لوٹے دھام نگر شریف کے مجاہد ملت کے دربار سے، دیکھا لاکھوں کا مجمع ہے میاں. دیکھ تو جاؤ، کوئی عام آدمی نہیں ہے وہاں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے شعراء، دانشور سب پہنچے ہوئے ہیں. پتا کیا چلا کہ نبی کے خاندان کا ایک مرد قلندر، ایک مرد مجاہد اڑیسہ کے دھام نگر کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. تو پروردگار عالم نے مخلوق کے خدا کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ارے دنیا بنانا ہے تو دھام نگر جاؤ، آخرت بنانا ہے تو دھام نگر جاؤ. ہم نے دیکھا ہے کیا فضل و کرم کی بارشیں ہو رہی ہے حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں. ارے جس مجاہد ملت کی کہ فضل و کرم کی بارش کا یہ عالم، تو وہ مجاہد ملت زندگی بھر جس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا خطبہ پڑھتے رہے، ان کے مسلک کو عام کرتے رہے، اندازہ کرو ان کے فضل و کرم کا عالم کیا ہوگا. بلا شبہ اولیاء کرام کا فیضان عام تھا، ہمیشہ عام رہے گا. آؤ دیکھو یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے کہ نبی کے وصال کے بعد صحابہ کو بتا رہی ہیں کہ نبی کے قبر مبارک سے توسل کرو اللہ بارش نازل فرمائے. امام سمہودی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ عالم و مفتی ہیں، محدث ہیں کہ جب ایک زمانے میں مدینہ المنورہ میں کثرت سے بارش ہونے کی وجہ سے آقا کے روضہ مبارک کی دیواریں منہدم ہونے لگی، جب تعمیر نو کا کام چلنے کی بات آئی، امام سمہودی کہتے ہیں ایک دم نبی کے روضے کے پاس جانے کی پرمیشن کسی کو نہیں ملی، اتفاق سے مجھے مل گئی. تو میں آقا کے روضہ کے بالکل قریب جا کر، اور دیواریں کیسے بنانا ہے
کس انداز میں بنانا ہے؟ امام سمودی فرماتے ہیں میرا مشورہ شامل رہا اور میرے مشورے کے مطابق نبی کے اندر روضہ مبارک کے اندر کی دیواریں بنتی رہی، 3 دیواریں موجود ہے، کوئی اندر نہیں۔ امام سمودی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں باریابی کا شرف عطا فرمایا۔ امام سمودی فرماتے ہیں میں سرکار کے روضہ کے قریب گیا، پھر انہوں نے کتاب لکھی وفاء الوفا کے نام سے۔ آج نبی کے روضہ مبارک کے حوالے سے دنیا میں جو بھی تاریخ ہے کہ پہلے ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد دیوار ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسی دیوار ہے جو چوکور نہیں ہے بلکہ 3 اینگل اس کے اندر ہے، یہ ساری روایت وہی امام سمودی نے دنیا کے اندر بیان کیا، پھر سارے فقہاء محدثین اسی روایت کو اسی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے مقبول اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے یہ، کہ کسی کو موقع نہ ملا وہ موقع امام سمودی کو ملا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے نبی نوازتے رہتے ہیں۔ وہ امام سمودی وفاء الوفا کے اندر یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حجرہ مبارک میں میرے آقا کا روضہ ہے، مزار مبارک ہے، تو زمانے میں آس پاس میں بھی مکان تھے، اب تو سب کو خرید کر کے مسجد نبوی میں کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ سرکار کے روضہ سے متصل کچھ صحابہ کرام کے مکانات تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آئی کہ نبی کے روضہ کے پڑوس میں جو گھر ہے اس گھر میں کوئی اپنے دیوار یا کہیں کیل ٹھوک رہا ہے، میخ گاڑ رہا ہے، تو اس سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے گا سنو۔ جیسے عائشہ صدیقہ کے کان میں کھٹ کھٹ کی کیل ٹھوکنے کی آواز آئی، گاڑنے کی آواز آئی، تو صحابہ کو میرے ام عائشہ صدیقہ نے بلایا اور فرمایا ان کے گھر والوں کو جا کے کہہ دو کہ یہ لوگ نبی کے پڑوس میں رہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ یہاں نبی آرام فرما ہے، یہاں نبی جلوہ گر ہے، کیل بھی گاڑو تو اس طرح گاڑو کہ آواز نبی تک نہ پہنچ پائے، نبی کو اپنی بلند آواز سے تکلیف نہ دو۔ یہ کب کی بات ہے؟ عائشہ صدیقہ کب فرما رہی ہے؟ سرکار کے وصال کے بعد فرما رہی ہے۔ وفاء الوفا کے اندر ہے، امام سمودی روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے خبر بھیجوائی کہ ہرگز ہرگز ایسی غلطی نہ کرنا، تمہارے پڑوس میں نبی آرام فرما ہے، کیل گاڑنا ہو، میخ گاڑنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو اطمینان سے کرو، بلند آواز کر کے نبی کو تکلیف نہ دو۔ پتہ کیا چلا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کسی نے بڑھئی بلا کر کے کیل وغیرہ زور سے مارا، ٹھکوایا، آواز بلند ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا اور فرمانے لگی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے؟ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد بھی وہی عزت و احترام ہے جو وصال سے پہلے نبی کا عزت و احترام تھا۔ یہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد بھی تعظیم و تکریم اور عزت و احترام کا وہی معاملہ نبی کے ساتھ ہے جو نبی کی زندگی میں تھا۔ جس طرح نبی کی زندگی میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی، نبی کے وصال کے بعد بھی نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کون دے رہی ہے؟ بعد کے لوگ نہیں، میرے آقا کی سب سے پیاری بیوی ہم سب کی ماں، جو سب سے زیادہ میرے آقا کے قریب رہی، رات میں دن میں سفر میں حضر میں اللہ کے نبی نے جن سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے محبت فرمایا، وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے لوگوں کو عقیدہ دے رہی ہے کہ لوگوں نبی کا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے، نبی کی زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور خود میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے صحابہ اگر میرا وصال ہو جائے اور ہر ایک کو وصال کرنا ہے تو گھبرانا مت، کیونکہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہمیں عقیدہ دے رہی ہیں۔ ان روایتوں سے کیا پتا چلا؟ یہی نہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے مشکات شریف کی حدیث، صحیح ستہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے
کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو نقصان پہنچائے، ان کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تو میرے آقا نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا، جو فیصلہ میرے آقا اپنی زندگی میں فرمایا ہے۔ ام المومن عائشہ صدیقہ میرے آقا کے وصال کے بعد پریکٹیکلی پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ بلا شبہ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہی عقیدہ بریلی کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پوری دنیا کے لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ پہنچاتے رہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اے مسلمانوں، یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کہی، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اس لیے یہ نبی کی بارگاہ ہے۔ عقل کو سنبھال کر کے رکھو، دماغ کو سنبھال کر کے رکھو، زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اللہ کے نبی کل بھی ویسے تھے، آج بھی ہیں، بلکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ والضحیٰ 30ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہر آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر انسان آگے بڑھتا ہے تو کمالات گھٹتے جاتا ہے، اور میرے آقا کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کمالات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر آنے والا دن میرے آقا کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رفعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایمان کو ٹھیک کیجئے، عقیدہ کو ٹھیک کیجئے۔ میرے آقا کل بھی زندہ تھے، ان کے توسل سے اللہ ان کی زندگی میں بھی لوگوں کی دستگیری فرماتا تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں میرے آقا کے صدقے میں، میرے آقا کے توسل سے لوگوں کی مصیبتوں کو پروردگار دور فرمایا کرتا تھا۔ الحمدللہ میرے آقا کے وصال کے بعد بھی قبر نبوی کے وسیلے سے، میرے آقا کے وسیلے سے لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ یہ عقیدہ توسل کا قرآن سے ثابت ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ جو اس عقیدے پہ قائم رہے گا وہی سچا مسلمان ہوگا، وہی نبی کا سچا غلام ہوگا۔ بلا شبہ یہ سارے عقیدے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ بلا شبہ میاں ان کی زندگی، ان کا وصال ہمارے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی حیات میں تھے تب بھی وہی معاملہ تھا، نبی قبر مبارک میں ہے الحمدللہ تب بھی وہی معاملہ ہے۔ پروردگار عالم آقا سے سچی پکی محبت و الفت کی توفیق عطا فرمائے۔